السلام علیکم۔ فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایک زمانے میں ہماری فلمی دنیا بین الاقوامی سطح پر دنیا کی چوتھی بڑی فلم انڈسٹری تھی، جہاں سالانہ اوسطاً 100 سے زائد فلمیں تیار ہوتی تھیں۔ اس تفریحی شعبہ سے اپنے زمانہ کے بڑے بڑے فنکار، لکھاری، گیت نگار، ہنرمند اور تخلیق کار وابستہ رہے، جن کی صلاحیتوں کے ذریعے بڑی اور شاہکار فیچر فلمیں تخلیق ہوئیں، جن میں سے اکثر کو آج بھی پورے ذوق اور شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ فلم 92 میں ان لیجنڈ فنکاروں، تخلیق کاروں اور ہنرمندوں کی نجی اور فلمی زندگی کے حوالے سے دلچسپ معلومات پر مبنی ولاگز پیش کیے جاتے ہیں۔ اب تک ہم متعدد نامور اور گمنام شخصیات پر ولاگز پیش کر چکے ہیں، جن کو آپ ہمارے چینل کے ہوم پر آ کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ ہمارا یہ فلمی ولاگ فلمی دنیا کے ایک مایہ ناز اور کامیاب ہدایت کار اقبال کاشمیری کی فلمی و نجی زندگی کے بارے میں ہے۔ اقبال کاشمیری 1942 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کریم بخش لاہور کے دہلی دروازہ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل چلاتے تھے۔ والدین نے ان کا نام محمد اقبال رکھا۔ اسکول کے زمانہ میں جب محمد اقبال نے سنیما میں فلم دیکھی تو ان پر اداکاری کرنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ محلے کے ہم عمر دوستوں کو جمع کرتے اور پھر اپنے تخیلات کے ذریعے ترتیب دی گئی کہانی کے کردار ان کو دیتے، جس کے بعد ان کا حتی المقدور میک اپ کرتے، پھر کھیل کھیل میں فلمی شوٹنگ کرتے۔ ایک عرصہ تک وہ اس بناوٹی فلمی شوٹنگز کے ذریعے اپنے شوق کی تسکین کرتے رہے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، عمر کے ساتھ ساتھ ان کا شوق بھی پروان چڑھتا گیا۔ ایک روز وہ فلم ایکٹر بننے کے لیے فلم سٹوڈیوز میں آنے جانے لگے۔ وہ اس زمانے میں اداکار کے معیارات پر پورا نہیں اترتے تھے۔ ان میں سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ ان کا قد چھوٹا تھا۔ اس حوالے سے وہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، اس لیے کوئی فلم ساز اور ہدایت کار ان کے شوق جنوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر وہ اپنی دھن میں لگے رہے۔ ان دنوں ہدایت کار امین ملک اردو فلم دیوار بنا رہے تھے۔ محمد اقبال کسی نہ کسی طرح فلم میں ایکسٹرا کے طور پر کیمرے کے سامنے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ افسوس 1954 میں جب فلم ریلیز ہوئی تو فلاپ ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ فلم اقبال کے لیے کوئی سنگ میل نہ بن سکی۔ ان دنوں محمد اقبال کے مراسم اداکار الیاس کاشمیری کے چھوٹے بھائی سے ہو گیا۔ ایک روز اس نے محمد اقبال کو بڑے بھائی الیاس کاشمیری سے ملواتے ہوئے اسے ایک محنتی اور فرما بردار نوجوان قرار دیا۔ الیاس کاشمیری نے اقبال کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا اور وہ نہایت تابعداری سے الیاس کاشمیری کی خدمت کرنے لگا۔ وہ الیاس کاشمیری کا اسسٹنٹ بننے پر فخر محسوس کرتا۔ وہ نہ صرف الیاس کاشمیری کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دیتا بلکہ ان کے کپڑے بھی استری کر دیتا۔ الیاس کاشمیری اقبال کی تابعداری اور خدمت گزاری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اقبال کو لاہور کے فلمی کاروباری علاقے رائل پارک میں قائم ایک فلمی ادارے ملک فلمز میں روزانہ 6 آنے پر ملازم رکھوا دیا۔ انہی دنوں اقبال کی ہدایت کار ایم جے رانا کے ساتھ اچھی دعا سلام ہو گئی۔ جب انہوں نے فلم ساز باری ملک کی سوشل اور میوزیکل پنجابی فلم یکے والی بنانا شروع کی تو محمد اقبال کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اسے پہلی مرتبہ اس فلم میں باقاعدہ ایک کردار ادا کرنے کے لیے دیا، جو فلم کی ہیروئن مسرت نذیر کے چھوٹے بھائی کا تھا۔ اس زمانہ میں اقبال اپنے کوتاہ قد کی وجہ سے فلمی حلقوں میں نکو کے نام سے مشہور تھے، اس لیے فلم کے ٹائٹلز میں ان کا نام نکو ہی لکھا گیا۔ ایم جے رانا نے یکے والی کو ایک اچھوتے انداز میں تخلیق کیا۔ فروری 1957 میں جب فلم کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو اس نے پسندیدگی کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ لوگ جوک در جوک اس فلم کو دیکھنے کے لیے سینماؤں کا رخ کرتے، جس کی وجہ سے اس کی کاروباری آمدن میں بے تحاشا
اضافہ ہو گیا۔ باری ملک کو اس فلم سے اس قدر منافع حاصل ہوا کہ جس سے انہوں نے لاہور میں وسیع رقبہ پر مشتمل فلم سٹوڈیو باری سٹوڈیوز قائم کر لیا۔ ایم جے رانا نے نکو کو اپنی اگلی فلم جٹی کے ذریعے بھی سینما سکرین پر جلوہ گر ہونے کا موقع دیا۔ پھر اس کے بعد سیف الدین سیف نے انہیں اپنی مقبول اور سپر ہٹ ہونے والی پنجابی تخلیق کرتار سنگھ میں ہیرو سدھیر کے چھوٹے بھائی کا ایک بہترین کردار دیا، جسے اقبال کاشمیری نے عمدگی سے ادا کیا۔ چونکہ وہ فلم کے ولن کرتار سنگھ کے ہاتھوں نفرت کا شکار بن کر شہید ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ کردار دیکھنے والوں کی جانب سے ہمدردیاں سمیٹتا ہے۔ اس کے باوجود اقبال کاشمیری کو جلد ہی یہ احساس ہو گیا کہ اداکاری کے شعبہ میں اس کا مستقبل تابناک نہیں، کیونکہ اس کی راہ میں ان کا چھوٹا قد اور پھٹی ہوئی آواز آ رہے تھے۔ جن کرداروں میں انہیں پیش کیا جا چکا تھا وہ ان کے قد اور عمر کے لحاظ سے موزوں تھے، اور یہ ضروری نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں فلموں میں اس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے کردار تخلیق کیے جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہی وقت ہے کہ وہ ہدایت کاری کے شعبہ میں آ کر نام پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ان کے شوق اداکاری کو بھی تسکین ملتی رہے گی۔ آخر ایک ہدایت کار بھی اداکار ہوتا ہے، جو اداکار کو اداکاری کر کے بتاتا ہے کہ اسے کیمرے کے سامنے اس طرح اداکاری کرنا چاہیے جو اس کے کردار اور فلم کی کہانی کی ڈیمانڈ ہے۔ اقبال کاشمیری کے فلمی دنیا کے ممتاز ہدایت کاروں کے ساتھ اچھے مراسم قائم ہو چکے تھے، چنانچہ انہوں نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے اقبال کو باخوشی اپنی ٹیم میں معاون کے طور پر شامل کر لیا۔ اب وہ بڑے اور چھوٹے تمام اداکاروں کو بتانے لگے کہ انہیں کیمرے کے سامنے آ کر کون سا ڈائیلاگ کس طرح ادا کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں ہدایت کار ایم جے رانا اور ہدایت کار امین ملک کی سرپرستی میں اقبال نے ان کی فلموں کے لیے کام کیا۔ پھر انہیں عزیز میرٹھی جیسے بہترین ہدایت کار اور فلم رائٹر کی سرپرستی میسر آئی۔ عزیز میرٹھی نے اقبال کاشمیری کی صلاحیتوں کو بہت نکھارا، جس نے انہیں مستقبل کا ایک بہترین اور تجربہ کار ہدایت کار بننے میں بڑی مدد دی۔ انہوں نے متعدد فلموں میں عزیز میرٹھی کے ساتھ بطور معاون ہدایت کار اور چیف اسسٹنٹ کام کیا۔ عزیز میرٹھی نے ان کے شوق اداکاری کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنی فلموں ہزار داستان، لالہ رخ اور پرستان میں اداکار محمد علی کے ساتھ اداکاری کے جوہر دکھانے کے مواقع بھی دیے۔ 1965 میں ریلیز ہونے والی ہزار داستان میں انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ معاون ہدایت کار کے فرائض بھی انجام دیے۔ اس کے بعد وہ عزیز میرٹھی کی فلموں عالیہ اور لالہ رخ میں بھی معاون ہدایت کار تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اقبال کاشمیری نے سب سے پہلے 1959 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار اسلم ایرانی کی فلم بہروپیہ میں معاون ہدایت کار کے طور پر فرائض انجام دیے تھے۔ اقبال کاشمیری ایک بہترین داستان گو بھی تھے، چونکہ وہ بچپن میں دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی تخلیق کی گئی کہانیوں پر ایکٹنگ کرتے رہے تھے، اس لیے اس ہنر کی صلاحیتیں ان میں بادرجہ اتم موجود تھیں، جن کو عزیز میرٹھی کی سرپرستی میں انہیں مزید نکھارنے کا موقع ملا۔ پھر انہوں نے فلموں کے لیے کہانیاں، منظر نامے اور مکالمے بھی لکھنے شروع کر دیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے 1969 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم عشق نہ پوچھے ذات کی کہانی لکھی۔ انہوں نے تقریباً 14 فلموں کی کہانیاں، منظر نامے اور مکالمے تحریر کیے، جبکہ 16 فلموں میں اداکار کے طور پر کام کیا۔ تاہم انہوں نے مرکزی طور پر اپنی توجہ ہدایت کاری پر مرکوز رکھی۔ انہوں نے معروف ہدایت کار حیدر چودھری سے بھی بہت کچھ سیکھا اور فلم کونج بچھڑ گئی میں ان کے معاون کے طور پر فرائض بھی انجام دیے۔ ان کے تحریر کردہ منظر ناموں، مکالموں اور کہانیوں پر مبنی فلموں میں ویر پیارا، کونج بچھڑ گئی، یار دیس پنجاب دے، پنڈی وال، بلیک وارنٹ اور نوراں قابل ذکر ہیں۔ اقبال کاشمیری نہایت ذہین اور سمجھدار انسان تھے۔ حوادث زمانہ کے ساتھ ساتھ
انہوں نے طویل عرصہ تک فلمی دنیا کے متعدد ممتاز ہدایت کاروں سے ہدایت کاری کے اسرار و رموز سیکھے، بلکہ ان کے کام کا بغور مشاہدہ کیا اور اپنے لیے ایک منفرد انداز کا انتخاب کیا۔ جب وہ کندن بنے تو انہوں نے مکمل ہدایت کار کے طور پر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ یہ 1969 کا زمانہ تھا کہ فلم ساز راجہ غضنفر علی نے اقبال کاشمیری کے کام سے متاثر ہو کر انہیں سب سے پہلے اپنی لکھی کہانی پر پنجابی فلم ٹیکسی ڈرائیور بنانے کے لیے ہدایت کار منتخب کیا۔ اقبال کاشمیری کے لیے خود کو فلمی دنیا میں ہدایت کار منوانے کا یہ ایک بہترین موقع تھا، اس لیے انہوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر پورے خلوص اور محنت سے فلم بنانے کا آغاز کیا۔ فلم کا ٹائٹل رول یوسف خان کو دیا گیا، جبکہ رانی اور حبیب کو مرکزی جوڑی میں لیا گیا۔ الیاس کاشمیری کو ولن کے ایک منفرد رول میں پیش کیا گیا، جس کے بعد وہ پنجابی فلموں کے ایک مقبول ولن بن گئے۔ فلم کا میوزک بھی عمدگی سے ترتیب دیا گیا۔ 1970 میں جب فلم ریلیز ہوئی تو اس نے پسندیدگی کے حوالے سے ہر طرف دھوم مچا دی۔ فلمی ناقدین نے بھی محسوس کیا کہ اقبال کاشمیری کی ہدایت کار کے طور پر فلم کے ہر شعبہ پر گرفت مضبوط تھی۔ فلم کی بے مثال کامیابی پر اقبال کاشمیری کو زبردست توانائی ملی۔ راجہ غضنفر نے فوراً انہیں اپنی اگلی نئی فلم کا پروجیکٹ دے دیا، جو پنجابی فلم بابل کا تھا، جس کے ٹائٹل رول میں نعیم ہاشمی کو لیا گیا، جنہوں نے زبردست اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ 1971 میں جب فلم کو ریلیز کیا گیا تو اس کا ٹیکسی ڈرائیور سے بڑھ کر استقبال ہوا، جس کی وجہ سے اسے سپر ہٹ کامیابی ملی۔ فلم کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اقبال کاشمیری نے اداکار سلطان راہی سے جبرو بدمعاش کے یادگار کردار میں لاجواب کام لیا۔ اسی سال ان کی دوستی کے موضوع پر مبنی فلم یار دیس پنجاب دے بھی ریلیز ہوئی، جس کے ٹائٹل رول یوسف خان اور اقبال حسن نے ادا کیے۔ ہدایت کار کے طور پر یہ ان کی تیسری فلم تھی جس نے اوسط درجے کی کامیابی سمیٹی۔ 1972 میں اقبال کاشمیری نے عزیز میرٹھی کی جرم اور سسپینس پر مبنی پنجابی فلم جاگدے رہنا تیار کی، لیکن اگلے سال ان کی دو فلموں نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کر کے انہیں ایک کامیاب ترین بلکہ صف اول کا ہدایت کار بنا دیا۔ اس سلسلے میں حزین قادری کی لکھی فلم زدی نے انہیں شہرت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس فلم کی سپر ہٹ کامیابی سے اداکار یوسف خان کو بھی بریک تھرو ملا۔ اس سے قبل انہیں ایک روایتی ہیرو کے کرداروں میں زیادہ تر پیش کیا جاتا تھا۔ اس فلم کے ذریعے نیرہ نور نے پلے بیک سنگر کے طور پر اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کا ایک کمال یہ تھا کہ اقبال کاشمیری نے ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا یہ گیت چھڈ میری وینی نہ مروڑ اس قدر خوبصورت انداز میں اداکارہ ممتاز پر فلمایا کہ اسے ملک کے طول و عرض میں بے حد پسند کیا گیا، جس سے ممتاز کو بہت شہرت ملی۔ یوسف خان ان کے پسندیدہ اداکار تھے، اس لیے انہوں نے یوسف خان کو اپنی 5 فلموں میں ہیرو کے کردار میں لیا۔ انہوں نے اپنے محسن الیاس کاشمیری کو بھی اپنی فلم ٹیکسی ڈرائیور میں ولن کے ایک منفرد کردار میں پیش کیا۔ انہوں نے الیاس کاشمیری سے منفی رول میں اس قدر لاجواب کام لیا کہ اس فلم کے بعد پنجابی فلموں میں بطور ولن ان کا سنہری دور شروع ہوا۔ 1973 میں ریلیز ہونے والی ان کی دوسری فلم بنارسی ٹھگ تھی۔ پنجابی زبان کی اس فلم کی کہانی عزیز میرٹھی نے لکھی، جو ہلکی پھلکی مزاحیہ اور جرم و سزا پر مبنی تھی۔ فلم کے ٹائٹل کردار منور ظریف اور الیاس کاشمیری نے نہایت مہارت سے ادا کیے۔ الیاس کاشمیری حالانکہ ایک زبردست ولن کے طور پر جانے جاتے تھے، مگر فلم میں شامل ان کے ہلکے پھلکے مزاحیہ سینز سے دیکھنے والوں نے بہت لطف اٹھایا۔ اس فلم میں بھی اداکارہ ممتاز پر انہوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کا گایا ایک کلب سانگ اکھ لڑی بدو بدی موقع ملے کدی کدی اس عمدگی سے فلمایا کہ اسے بے پناہ شہرت و مقبولیت ملی، اور اداکارہ ممتاز ایک ٹیلنٹڈ اداکارہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔
بطور ہدایت کار اقبال کاشمیری نے اپنے فلمی کیریئر کے ابتدائی عرصہ میں ثابت کیا کہ وہ ایک زبردست، بہترین اور منفرد فلمی تخلیق کار ہیں۔ وہ ہفت رنگ شخصیت کے مالک تھے جنہیں فلمی دنیا کے متعدد شعبوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ فلم بناتے وقت اس کے منظر نامے کے مطابق جزیات کا بھرپور خیال رکھتے تھے، خصوصاً اداکاروں سے کس طرح کا کام لینا ہے۔ 2015 تک انہوں نے 84 سے زائد اردو اور پنجابی فلمیں تخلیق کی، جن میں سے ایک فلم کا پشتو ورژن بھی شامل تھا جس کو پشتو نام سے ریلیز کیا گیا۔ ان فلموں میں شہنشاہ، پگ تیری ہتھ میرا، سستا خون مہنگا پانی، جادو، شریف بدماش، یارانہ، چترا تے شیرا، ٹھگاں دے ٹھگ، شاہین، شریف زدی، سردار، رستم، جن چاچا، الادین، مقدر کا سکندر، قسمت، ہم ایک ہیں، بیلیک وارنٹ، بھابی دیاں چوڑیاں، چوروں کی بارات، لاوا، مکھڑا، رنگیلے جاسوس، 30 مار خان، راجا، بختاور، حسینوں کی بارات، رنگیلے چور، انٹرنیشنل لوٹیرے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ممی، بازیگر، وارث، نخرا گوری دا، گھر کب آؤ گے، نوراں، مسلمان، سنگرام، بارڈر، منیلا کے جاسوس، امن کے دشمن اور شیر دل قابل ذکر ہیں۔ ان کی آخری فلم دیوداس 2015 میں ریلیز کی گئی جو بری طرح فلاپ ہوئی۔ اس فلم کے فلم ساز ندیم شاہ تھے جو خود ہی ہیرو آئے۔ 1975 میں اداکارہ شہناز نے ان سے اپنی ایک ذاتی پنجابی فلم ریشواں جوان ہو گئی ڈائریکٹ کرائی۔ شہناز بیگم نے فلم ساز ہونے کے ساتھ ساتھ اس فلم میں ایک نمایاں کردار بھی ادا کیا۔ اسی زمانے میں اقبال کاشمیری اور شہناز کے درمیان مراسم کا آغاز ہوا۔ دونوں کے درمیان بہت ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ اقبال کاشمیری نے اس کے بعد شہناز کو فلم یار دا سیرا، ٹھگاں دے ٹھگ میں بھی پیش کیا۔ پھر دونوں نے شادی کر لی اور شہناز بیگم شہناز اقبال بن گئی۔ پھر اسی نام سے اس نے 1978 میں ایک فلم چوری میرا کام بنائی جس کے ہدایت کار اقبال کاشمیری تھے۔ اسی سال شہناز اور اقبال کاشمیری کی مشترکہ پیشکش شریف زدی ریلیز ہوئی جو ہٹ ثابت ہوئی۔ اسے اقبال پروڈکشنز کے بینر تلے بنایا گیا جو ان کا ذاتی فلمی ادارہ تھا۔ شہناز نے چند مزید فلموں میں بھی کام کیا اور پھر گھرداری تک محدود ہو گئی۔ جب اقبال کاشمیری نے بھابی دیاں چوڑیاں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس میں ننھے دیور کے کردار میں پہلی مرتبہ اپنے بیٹے فیصل اقبال کو پیش کیا جس نے اچھی اداکاری کی۔ یہ فلم 1986 میں ریلیز ہوئی اور بے حد پسند کی گئی۔ اسی دور میں بیرون ممالک کی اداکاراؤں کو فلموں میں کاسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اقبال کاشمیری نے نیپالی اداکارہ سشما شاہی کو بطور خاص اپنی فلموں میں کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ نیپالی حسن اور اداؤں پر مر مٹے۔ پھر ایک روز انہوں نے سشما شاہی سے بھی شادی کر لی۔ انہوں نے اداکارہ اور گلوکارہ سلما آغا کو پہلی مرتبہ پنجابی فلم بھابی دیاں چوڑیاں کے ذریعے پنجابی سنیما سکرین پر متعارف کرایا۔ قبل ازیں وہ صرف اردو فلموں میں کام کر رہی تھیں۔ اسی طرح انہوں نے اردو فلموں کے مایہ ناز ہیرو ندیم کو پنجابی فلم مکھڑا میں پیش کیا۔ مکھڑا ندیم کی پہلی پنجابی فلم تھی جس کے فلم ساز بھی وہ خود تھے۔ 1986 میں ریلیز ہونے والی ان کی فلم ہم ایک ہیں نے 8 نگار ایوارڈز جیتے۔ اسی طرح 1987 میں ریلیز ہونے والی چوروں کی بارات نے 7 نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ اقبال کاشمیری ان چند ہدایت کاروں میں شامل تھے جو مرتے دم تک بچی کھچی فلمی دنیا کے لیے کچھ کرنے میں مصروف رہے۔ اقبال کاشمیری گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ سن 2020 میں جب دنیا پر کرونا وائرس کی یلغار ہوئی تو اقبال کاشمیری پر گردوں کے مرض نے زبردست حملہ کیا۔ انہیں نومبر 2020 کے ابتدائی ہفتہ میں ان کے بیٹے ان کی تشویشناک صورتحال کے پیش نظر
لاہور کے شیخ زید ہسپتال لے کر گئے، مگر وہاں کے ڈاکٹر نے بتایا کہ ہسپتال میں تمام وینٹیلیٹرز پر مریض پڑے ہیں، جس پر انہیں نجی ہسپتال سائرہ میموریل ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا، جہاں وہ 15 نومبر 2020 کو 78 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہوں نے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں سوگوار چھوڑی۔ وہ مستحق افراد کی حتی المقدور مدد کرنے والے ایک خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے اپنے لاجواب کام پر 1971، 1986، 1987 میں بہترین ہدایت کار کے نگار ایوارڈز حاصل کیے۔ وہ اپنی یادگار فلموں اور بے مثل کام کی وجہ سے مدتوں یاد رکھے جائیں گے۔